بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے امریکن انڈین وارز یعنی USA کی فائنل ایکسپینشن کے بارے میں، جو یورپین سیٹلرز اور امریکہ کے اصل رہائشیوں جن کو انڈینز کہا جاتا ہے ان کے درمیان لڑی گئی۔ ناظرین، ہم نے اپنی اس سیریز ہسٹری آف ماڈرن وارفیئر کی تیسری ویڈیو، جس کا ٹائٹل امریکن سیول وار تھا، اس میں ذکر کیا تھا 1492 میں کرسٹوفر کولمبس کے براعظم امریکہ کو دریافت کرنے کے بعد یورپ کے مختلف ممالک سے لوگ وہاں آباد ہوئے اور امریکہ کے اصل رہائشیوں یعنی انڈینز کے خلاف لڑائیوں اور ان نئے یورپی ہجرت کردہ لوگوں کے ذریعے لائی گئی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نہ ہونے کے باعث ان انڈینز کی تعداد میں حیران کن طور پر کمی ہوئی اور امریکہ میں یورپی ہجرت کردہ لوگوں کی اکثریت ہو گئی۔ اور پھر 1776 میں ان یورپی ہجرت کردہ لوگوں اور برطانیہ کے خلاف جنگ کے نتیجے میں USA نے آزادی کا اعلان کر دیا اور ایک کانفیڈریٹ کے طور پر سامنے آیا۔ امریکن سیول وار کے دورانیہ کے میپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نقشے میں مغرب کی جانب براؤن رنگ کے کچھ علاقے USA کا حصہ نہیں دکھائے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اس وقت بھی امریکہ کے اصل رہائشی یعنی انڈینز کا ہی راج تھا اور مختلف علاقوں میں وہ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ انڈین قبیلے USA کی کانفیڈریشن کے ساتھ تقریباً ایلائز یعنی جنگ میں دوست کی حیثیت سے رہتے تھے، کیونکہ برطانیہ کے خلاف آزادی کی جنگ میں انہوں نے مشرقی امریکی ریاستوں کا ساتھ دیا تھا۔ حتیٰ کہ امریکن سیول وار کے دوران بھی زیادہ تر انڈین قبیلے شمالی ریاستی اتحاد یعنی یونین اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ تھے اور امریکی ریاستوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خوشگوار تھے۔ ناظرین، ان انڈین قبیلوں سے خوشگوار تعلقات رکھنا امریکہ کی فارن پالیسی کا حصہ تھا۔ ایک طرف یہ مغربی قبیلے امریکہ کے دشمنوں یعنی برطانیہ اور اسپین وغیرہ کے امریکی ریاستوں پر حملے کے لیے بفر زون کا کام کرتے تھے، تو دوسری طرف وہ امریکی ریاستوں کے ساتھ مل کر ان خطرات سے لڑتے بھی تھے۔ البتہ 19ویں صدی کے آغاز میں جب امریکہ کے برطانیہ اور اسپین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے اور ان طاقتوں سے خطرہ ٹل گیا، تو امریکہ کو ان انڈین قبیلوں کی مزید ضرورت نہ رہی، بلکہ وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ وہ ان غیر مہذب قبیلوں کی ہمسائی گیری سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لے۔ اس کے علاوہ ان انڈین علاقوں میں امریکیوں کی بڑھتی ہوئی تجارت اور وہاں امریکیوں کی آمد و رفت سے بھی ان کے ساتھ کمپٹیشن بڑھنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہونے لگے اور ان علاقوں میں سونے یعنی گولڈ کی دریافت نے بھی امریکہ کی ان علاقوں میں دلچسپی کو مزید بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے ان انڈین ٹرائبز اور ان کے علاقوں کو فتح کرنے اور ان کو USA کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان جنگوں کی سب سے بڑی لڑائی ڈکوٹا کے علاقے میں ہوئی، جہاں امریکی فوج اور پولیس کا سامنا سیوکس قبیلے سے ہوا، جس کی قیادت کریزی ہارس کر رہا تھا۔ 1876 اور 77 کے دوران مختلف لڑائیوں میں مختلف جگہ پر لڑائیوں کے بعد امریکی فوج اور پولیس جنوری 1877 میں اسے شکست دینے اور ڈکوٹا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سلسلے کی دوسری بڑی لڑائی 1877 میں ایڈاہو کے علاقہ میں نیزبرس قبیلے کے خلاف ہوئی، جس کی قیادت چیف جوزف کر رہا تھا۔ نہایت دلیری اور چالاکی سے لڑتے ہوئے یہ قبیلہ ایڈاہو سے مونٹانا پہنچ گیا اور تقریباً کینیڈا میں محفوظ مقام پر پہنچنے ہی والا تھا کہ امریکی افواج نے اس کا گھیراؤ کر کے اس سے سرنڈر کروایا۔ 10 سال بعد یعنی 1887 ایریزونا اور نیو میکسیکو میں امریکی افواج کا سامنا اپاچی قبیلے سے ہوا، جس کی قیادت جیرونیمو کر رہا تھا۔ اپاچی قبیلے کی شاندار گوریلا ٹیکٹکس کے باوجود آخرکار امریکی افواج نے ان پر بھی قابو پا لیا۔ امریکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں 1920 تک لڑتا رہا، جس کی وجہ سے اموات اور وسیع پیمانے پر نقل مکانی کی صورت میں
انڈینز کی آبادی میں مزید کمی واقع ہوئی۔ 2010 کی امریکی مردم شماری کے نتائج کے مطابق امریکہ میں انڈینز یا الاسکا کی اصل شہریوں کی تعداد تقریباً 3 ملین یعنی امریکی آباد کاری کا محض 1% تھی۔ کینیڈا کی 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھی وہاں پر انڈینز کی تعداد تقریباً 2 ملین یعنی کینیڈین آبادی کا 4.2% تھی۔ اگرچہ امریکی براعظم میں یورپی آباد کاروں سے پہلے تک وہاں موجود انڈینز کی اصل تعداد کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، البتہ مختلف اندازوں کے مطابق ان کی تعداد 2.1 ملین سے 18 ملین کے درمیان تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس سیریز ہسٹری آف ماڈرن وارفیئر کی پچھلی تمام ویڈیوز بھی اپنی اسکرین پر نظر آنے والی پلے لسٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔